بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالکن نے 7,000 روپے پر مجھے ملازمت پر رکھا ہوا تھا، مگر وہ سارا دن مجھ سے کوئی کام نہ لیتی۔ رات ہوتی تو کہتی چل مٹھو پتر کپڑے بدل لے۔ میں مالکن کی خوشی کی خاطر کپڑے بدل لیتا اور تیار ہو جاتا۔ لیکن ایک رات مالکن نے 20,000 روپے دیے اور رات کو کمرے میں بلا لیا۔ اس رات تو میرے ہوش اڑ گئے جب مالکن نے میرے ساتھ۔ میں حیرت سے مالکن کو دیکھ رہا تھا، دل میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کر میرے سامنے گھر کے سارے کام کر رہی تھی، جبکہ میں خاموشی سے صوفے پر بیٹھا انہیں کام کرتا دیکھ رہا تھا۔ آج ہی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر ملازمت پر رکھا تھا۔ میں سڑک پر بنے ہوئے چنے بیچا کرتا تھا، مگر آج صبح ہی مالکن نے مجھے دیکھا تو میرے پاس چلی آئی، 1000 کا نوٹ تھما کر مجھ سے سارے چنے خرید لیے اور بولی کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، تمہیں نوکری بھی دوں گی اور رہنے کو گھر بھی۔ میں تو تھا ہی غریب جھونپڑی میں رہنے والا، مالکن کی بات سن کر فوراً ان کی باتوں میں آ گیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسی کے ساتھ چلا آیا۔ انہوں نے مجھے ماہانہ 7,000 روپے ملازمت پر رکھ لیا۔ میں خوش تھا کہ مالکن کے چھوٹے موٹے کام کر کے اتنے بڑے گھر میں رہ کر عیش کروں گا، مگر جب میں یہاں آیا تھا مالکن نے مجھے نئے کپڑے دیے اور بالکل کسی شہزادے جیسی ٹھاٹ باٹ دے کر صوفے پر بٹھا دیا، گویا میں کوئی ملازم نہیں ان کا بیٹا ہوں۔ میں جب کسی کام کو کرنے لگتا تو مالکن کہتی مٹھو پتر تم کسی بھی کام کو ہاتھ مت لگاؤ، میں سب کچھ خود کر لوں گی، تم بس آرام سے بیٹھ کر جوس پیو۔ مجھے حیرت ہوئی، خیر شاید میرا پہلا دن تھا، اس وجہ سے مالکن کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں مالکن اکیلی رہتی تھی۔ شام ہوئی تو مالکن نے مجھے بوسکی کا سوٹ دیا اور بولی مٹھو پتر یہ سوٹ پہن کر تیار ہو جاؤ، ہم باہر گھومنے جائیں گے۔ میں ان کے ہر انداز پر دنگ رہ چکا تھا، آخر وہ اتنی امیر خاتون مجھ پر اس قدر مہربان کیوں ہو رہی تھی؟ مگر یہ سوال زیادہ دیر میرے ذہن میں نہ رہ سکا۔ میں ان کے ساتھ گھر سے باہر چل پڑا۔ ہم رات گئے تک باہر گھومتے رہے اور مالکن مجھے شاپنگ کرواتی رہی۔ اس نے مجھے سب کے سامنے اپنا بیٹا کہہ کر پہچان کروائی۔ میری تو جیسے قسمت ہی بدل چکی تھی۔ میں خوش تھا کہ چلو میری قسمت نے کچھ تو پلٹ کھایا، مگر اس بات سے انجان کہ آگے جا کر میرے ساتھ کتنا بڑا استعمال ہونے والا ہے۔ آدھی رات کو ہم گھر آئے تو میں شدید تھک چکا تھا، تبھی مالکن کچن میں گئی اور کچھ دیر بعد میرے لیے اور اپنے لیے دودھ کا گلاس لے کر باہر آئی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ مٹھو پتر تھک چکا ہوگا، دودھ پیو، اس سے تمہیں سکون کی نیند آئے گی۔ میں نے فوراً نیم گرم دودھ پی لیا اور ایک ہی سانس میں پی کر وہی سونے لگا تو مالکن بولی مٹھو پتر تم میرے بیٹے جیسے ہو، آؤ شاباش، تمہارے لیے میں نے کمرہ تیار کیا ہے۔ میں ان کے بتائے کمرے میں چلا گیا اور جوں ہی لیٹا تو فوراً نیند آ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بے حد قریب کھڑا مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے مالکن بال کھولے کھڑی تھی۔ ان کے بال گیلے تھے جنہیں وہ تولیے سے سکھا رہی تھی۔ سرہانے کھڑی بغور مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ تھوڑی پیچھے ہٹی اور بولی کہ مٹھو پتر تم جاگ گئے، کیسی نیند آئی رات کو؟ سکون سے سوئے نا؟ میں جو مالکن کو دیکھ کر تھوڑا حیران تھا، فوراً ہاں میں سر ہلا گیا۔ میرا پورا وجود درد سے چور تھا، شاید کل زیادہ چلنے پھرنے کی وجہ سے میری ٹانگوں میں درد ہو رہا تھا۔ میں کچھ سمجھ نہ سکا۔ ناشتے کے بعد مالکن تیار ہو کر گھر سے چلی گئی اور کہنے لگی کہ مٹھو بیٹا میں شام سے پہلے گھر واپس آ جاؤں گی، تم اپنا خیال رکھنا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور گھر سے باہر چلی گئی۔ جس قدر وہ تیار ہو کر گھر سے نکلی تھی میں حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ آخر وہ کہاں جا رہی تھی۔ میں سارا دن یوں ہی گھر میں اکیلا بیٹھا رہا۔ مجھے بوریت محسوس ہونے لگی تھی کیونکہ میں تو باہر سڑکوں پر گھومنے کا عادی تھا۔ طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ میری دوستی تھی اور اب مالکن کے ساتھ گھر میں آنے کے بعد میں تو جیسے باقی سب سے کٹ کر رہ چکا تھا۔ سارا دن یوں ہی بوریت میں گزر گیا اور شام کو مالکن گھر آئی تو ان کی حالت دیکھ کر مجھے اچنبھا ہوا۔ وہ مجھے کافی پریشان لگ رہی تھی، مگر جب میں نے انہیں سر تک پاؤں غور سے دیکھا تو میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ مجھے ٹھیک سے یاد تھا کہ مالکن صبح سرخ رنگ کا لباس پہن کر گھر سے نکلی تھی۔ انہوں نے تو گلے میں کوئی دوپٹہ بھی نہیں لے کر رکھا تھا، مگر اب جب وہ واپس آئی تو انہوں نے کالے رنگ کا ایک فراق پہن رکھا تھا
اور سر پر سکارف اس طرح لے رکھا تھا کہ ان کا چہرہ پوری طرح سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے چہرے پر بڑا چشمہ اور ماسک لگا رکھا تھا۔ میں تو پہلے حیران ہوا کہ یہ کون عورت گھر میں گھس چلی آ رہی ہے، مگر جب اس نے اپنے چہرے سے چشمہ اور ماسک اتارا تو وہ مالکن تھی جو کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی، مگر مجھے دیکھتے ہی فوراً اپنے تاثرات بدل لیے۔ میں پھر بھی ان کا نوکر تھا، اس لیے ان سے کوئی سوال نہ کیا، اور جب گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہونے لگی تو تبھی ان کا پرس ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور کھل گیا۔ جیسے ہی پرس فرش پر گرا تو اس میں سے کئی ہزار کے نوٹ فرش پر بکھرے چلے گئے۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اتنے زیادہ پیسے میں نے آج تک زندگی میں ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے جتنے ابھی اس وقت مالکن کے پرس سے گر رہے تھے۔ مالکن ہڑبڑا کر میری جانب دیکھنے لگی اور پھر فوراً نظریں چرا کر وہ سارے پیسے زمین سے اٹھا کر اپنے پرس میں ڈالتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ میں حیرت سے کھڑا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ آخر ان کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے تھے؟ میری عمر اس وقت 15 سال تھی۔ میں اچھے برے کی تمیز جانتا تھا۔ مجھے مالکن کی یہ بات تشویش میں مبتلا کر چکی تھی۔ جب وہ گھر سے گئی تھی تو ان کے پرس میں اتنے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے میرے سامنے ہی صرف چند ہزار کے نوٹ اپنے پرس میں ڈالے تھے، مگر اب جب وہ گھر واپس آئی تھی تو ان کے پرس میں ہزاروں کہاں سے آئے تھے؟ میرے دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگے تھے، مگر میں فی الحال چپ رہا۔ کچھ دیر بعد مالکن پھر تیار ہو کر میرے پاس آئی اور اسپیشل بوسکی کا سوٹ مجھے دیتے ہوئے بولی کہ مٹھو پتر تیار ہو جاؤ، آج تمہیں میں شہر کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلاؤں گی۔ میں مالکن کی بات مانتے ہوئے خاموشی سے وہ نیا سوٹ پہن کر تیار ہو گیا اور پھر ہم دونوں مالکن کی گاڑی میں ریسٹورنٹ کے لیے نکل گئے۔ مالکن کی نظریں عجیب سی بے چین تھیں۔ وہ وہاں بیٹھے کئی لوگوں کو گھور رہی تھی، خاص کر وہاں بیٹھے مردوں پر ان کی عجیب ہی نظر تھی۔ جو بھی ان کی جانب پلٹ کر دیکھتا تو وہ اسے مسکرا کر دیکھتی۔ وہ وہاں کھانا کھانے کے بہانے وہاں موجود سبھی لوگوں کو بہت دیر تک دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے مالکن کی یہ عادت بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ میں نے خاموشی سے اپنا کھانا ختم کیا اور پھر ہم واپس گھر آ گئے۔ میں ایک ہفتہ ہی مالکن کے پاس مشکل سے رہ سکا تھا۔ ان کے پاس ڈھیروں قیمتی چیزیں تھیں اور انہوں نے مجھے بھی قیمتی سے قیمتی سامان لا کر دیا تھا۔ میری ساری خواہشات پوری ہونے کے باوجود مجھے ان کے ساتھ رہ کر بے سکونی سی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے ایسا کیوں تھا مگر میرا دل وہاں سے کوفت کھانے لگا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مالکن کو کہہ کر واپس اپنی جھونپڑی میں ہی چلا جاؤں، مگر جب مالکن مجھے قیمتی تحائف اور شاپنگ کرواتی تو ایک بار پھر میں آرام سے آسائش کی زندگی کو چھوڑنے کا میرا دل ہی نہ مانتا۔ مالکن روزانہ صبح صبح گھر سے چلی جاتی اور شام تک گھر سے باہر رہا کرتی تھی۔ جب واپس آتی تو اس کے پاس پیسے ہوتے اور جس سے بھی ملتے تو میرا تعارف یوں کرواتی کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور ہم دونوں اس شہر میں 1 ماہ پہلے ہی شفٹ ہوئے ہیں۔ میں خاموشی سے مالکن کی بات میں ہاں ملا دیتا تھا۔ ایک روز مالکن بولی کہ مٹھو پتر میرے ساتھ چلو، میں نے جیولری شاپ سے اپنے لیے نیا زیور لینا ہے۔ میری طبیعت اس وقت کافی خراب تھی مگر اس کے باوجود میں مالکن کو منع نہیں کر سکا اور مجبوراً تیار ہو کر ان کے ساتھ جیولری شاپ پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر تو ہر سو الگ ہی رونق لگی رہی تھی۔ زیورات کی چمک دیکھ کر میری آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ مالکن وہاں بیٹھ کر طرح طرح کے زیور پسند کرنے لگی۔ میں پھٹی آنکھوں سے چاروں جانب اس دکان کو دیکھنے لگا جہاں اس قدر قیمتی زیورات پڑے تھے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ شہر کی سب سے بڑی دکان تھی۔ مالکن نے وہاں پر 3 سونے کے ہار پسند کیے جو دکان کے سب سے قیمتی اور خوبصورت ہار تھے۔ مالکن نے جب ان کی قیمت پوچھی تو وہ لاکھوں میں تھی۔ مالکن نے مسکرا کر مقابل کھڑے کیے شخص کو دیکھا اور پھر اپنے پرس سے کچھ پیسے اور کریڈٹ کارڈ نکالنے لگی، مگر مالکن نے جو ہی پرس کھولا تو ان کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ پرس کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد وہ شرمندگی سے کہنے لگی کہ معذرت خواہ ہوں، میں اپنا کریڈٹ کارڈ ڈالنا بھول ہی گئی۔ تبھی دکان کے مالک نے ان تینوں زیورات کو واپس پیک کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ لے آئیں اور یہ ہار یہاں سے لے جائیں، لیکن مالکن نے ضد کرتے ہوئے اس دکاندار سے کہا کہ نہیں، آپ مجھے یہ ہار دے دیں تو میں اپنا کارڈ آپ کو لا کر دے دیتی ہوں۔
اس سے پہلے کوئی یہ مجھے اتنا پسند آ گیا ہے کوئی اور یہاں سے لے جائے۔ آپ یہ مجھے دے دیں، میں آپ کو پیسے لا کر دیتی ہوں۔ میرا بیٹا مٹھو یہیں آپ کی دکان میں بیٹھا ہے، میں 10 منٹ میں پیسے لے کر واپس آتی ہوں۔ دکاندار پہلے تو نہ مانا، مگر جب انہوں نے میرا نام لیا تو دکاندار مان گیا۔ مالکن زیورات لے کر اپنے گھر کی جانب چلی گئی اور مجھے بولی کہ مٹھو بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں پیسے لے کر آتی ہوں۔ میں ان کی بات مانتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا اور کافی دیر گزر چکی تھی، یہاں تک کہ مالکن 10 منٹ بول کے گئی تھی اور آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ مالکن ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں وہاں بیٹھ کر تھک چکا تھا، دکانداروں کی بھی نظر مجھ پر ہی تھی، وہ مجھے اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے ہی نہیں دے رہے تھے۔ میری طبیعت تو پہلے سے ہی کافی خراب تھی، وہاں پر بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ نہ جانے مالکن کہاں رہ گئی تھی۔ دکاندار بار بار گھڑی دیکھتا رہ گیا اور پھر آخر کار میرے پاس آیا اور بولا کہ تمہاری امی ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی؟ 2 گھنٹے بیت چکے ہیں، ہم نے اپنی دکان بند بھی کرنی ہے۔ میں انہیں کیا جواب دیتا، کیونکہ اس سوال کا جواب تو میرے پاس تھا ہی نہیں۔ بہت دیر گزر چکی تھی، اب تو دکاندار بھی غصے میں آ چکا تھا۔ میرے پاس آ کر بولا کہ تمہاری امی ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی؟ ہم نے دکان بھی تو بند کرنی ہے۔ میں نے اس بار دکاندار سے کہا کہ وہ میری مالکن ہے، میری امی نہیں ہیں۔ میری بات سن کر اس شخص کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ایک پل میں اس کا چہرہ زد ہو گیا تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تمہیں اپنا بیٹا بتا رہی تھی۔ میں نے انہیں سب کچھ تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تھا، میں ان کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ نوکر ہوں۔ وہ چند روز پہلے ہی مجھے اپنے ہاں ملازمت رکھنے کے لیے لائی تھی۔ میری بات سنتے ہی سب اکٹھے ہو گئے میرے قریب آ کر اور آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ میں تو ان کی بات ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ان لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور بولے کہ اپنی مالکن کے گھر تک ہمیں لے جاؤ۔ میں نے انہیں گھر کا راستہ بتایا اور اس بڑے سے گھر کے باہر پہنچایا، مگر مجھے حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب اس دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اب تو میری شامت آ چکی تھی۔ ان لوگوں نے اب مڑ کر میرا گروان ہی پکڑ لیا تھا اور غصے سے بولے، دیکھ لڑکے ڈرامے بند کر، سیدھی طرح بتا کہ تیری مالکن کہاں ہے، ورنہ تجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ ہمارا لاکھوں کا سامان چوری کر کے چلی گئی ہے۔ یہ مالک مجھے کیسی دلدل میں پھنسا کر چلی گئی تھی۔ میں رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا تھا، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میں تو جانتا بھی نہیں کہ مالکن کدھر گئی ہے۔ انہوں نے فوراً پولیس کو خبر کی اور انویسٹیگیشن شروع کروا دی تھی۔ جب تمام تشویش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ عورت 1 ماہ پہلے ہی شہر میں آئی تھی اور یہ گھر کرائے پر لیا تھا، اور پھر کل ہی وہ گھر کا کرایہ بھی دیے بغیر اپنا تمام تر ضروریاتی سامان اٹھا کر بھاگ چکی تھی۔ دکاندار یہ سننے کے بعد سر پیٹ کر رہ گئے تھے، جبکہ میں ابھی حیرت میں تھا اور ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے میرے بارے میں بھی تشویش کی تو انہیں میری اصلیت بھی پتہ چل گئی تھی کہ میں تو ایک عام سا جھوپڑی میں رہنے والا لڑکا ہوں جسے پیسے دے کر مالکن نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ میں تو صدمے کی کیفیت میں تھا کہ آخر مالکن جیسی معصوم دکھنے والی عورت اس حد تک خطرناک بھی ہو سکتی تھی۔ وہ تو مجھے مٹھو بیٹا بلایا کرتی تھی، شاید اس لیے اس نے دنیا کی نظر میں مجھے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا تاکہ وقت آنے پر یوں میرا استعمال کر سکے۔ میں ایک جرجری لے کر رہ گیا تھا۔ پولیس مالکن کو ڈھونڈتی رہی، مگر مالکن کا تو اس شہر سے صفایا ہی ہو چکا تھا، وہ کسی کو بھی مل نہیں رہی تھی۔ کئی روز تک پولیس نے مجھے بھی تشویش میں شامل رکھا اور مجھ سے مالکن کے بارے میں پوچھتے رہے۔ مجھے جو کچھ علم تھا میں نے انہیں ساتھ ساتھ بتا دیا۔ مجھے مالکن کے ساتھ گزرتے ہوئے وقت یاد آنے لگا جب وہ روزانہ صبح صبح گھر سے نکل جایا کرتی اور شام کو ڈھیروں پیسے لے کر گھر آیا کرتی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر بھی پولیس والوں سے کیا اور جب انہوں نے مالکن کی مزید تشویش کی تو لوگوں سے پتہ چلا کہ وہ عورت تو 1 نمبر کی فراڈ تھی، اپنے حسن کے جال میں مردوں کو پھنسا کر ان کو لوٹ لیتی تھی اور ہر روز مہنگے ریسٹورنٹ اور پارک میں جاتی اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی جیب کا صفایا کر جاتی تھی اور معصوم لوگ اس عورت کے جھانسے میں آ جایا کرتے تھے۔ مالکن بھیس بدل کر چوریاں کرنے کی ماہر تھی، تبھی تو اس روز جب کچھ لوگوں نے اسے دیکھ کر اس کا پیچھا کرنا چاہا تو فوراً اپنے کپڑے بدل کر اپنا حلیہ بدل کر وہ گھر کی جانب آئی تھی
تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی خطرناک عورت سے میرا پالا پڑے گا۔ جب تشویش ختم ہوئی تو مجھے واپس میری جھونپڑی میں چھوڑ دیا گیا۔ میں تو پل بھر میں گویا آسمان سے زمین پر لا کر گرایا گیا تھا۔ مجھے وہ چند روز مالکن کے ساتھ گزرے ہوئے یاد آنے لگے، کہاں وہ اے سی والا کمرہ اور کہاں یہ جھونپڑی جس کی چھت سے نکلتی گرم سورج کی کرنیں۔ مگر خیر، میں اسے ایک خواب سمجھ کر بھول گیا اور واپس چنے بیچنے لگا۔ مگر اس واقعے کے بعد ایک فائدہ ہوا تھا کہ میں دوبارہ کسی بھی امیر عورت کے جھانسے میں نہیں آیا تھا۔ کئی روز تک مالکن کے خلاف ایک ٹیم لگی رہی، مگر ان جیسوں ہزاروں اس ملک میں گھوم رہے ہیں۔ جب وہ نہ پکڑے گئے تو مالکن کیسے پکڑے جا سکتی ہے؟ نہ جانے اب وہ کہاں کس شہر میں جا کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہوگی اور مجھ جیسے معصوم لوگوں کو اپنے پاس لا کر اپنا مطلب پورا کروا رہی ہوگی۔ خیر، میں دوبارہ ٹوکری میں بنے ہوئے چھنے رکھ کر بس اڈے پر بیچنے کے لیے نکل گیا۔ تھوڑی سی تکلیف تو ضرور ہوئی تھی، لیکن زندگی کا ایک بہت بڑا سبق حاصل کیا تھا۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔